بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے، آج ہم سورہ انفال کی آیت نمبر 29 سے لے کے 37 تک کا مطالعہ کریں گے. جو آپ کی کتاب میں کون سا سبق بنتا ہے؟ سبق نمبر 4. صحیح ہے، آپ کی کتاب میں سبق نمبر 4 ہے، اور اس میں ہم آیتیں اسٹڈی کریں گے 29 سے لے کے 37 تک. ٹھیک ہے، یہ ایک بڑا اچھی ایپلیکیشن ہے موبائل کے اوپر. اس کا نام ہے آسان قرآن. ٹھیک ہے، اگر آپ اسے ڈاؤن لوڈ کریں، اس میں 2 رنگ کے جو ہے وہ ترجمہ 2 رنگ میں دیا گیا ہے. ایک طرف جو ہے وہ عربی لکھی ہوئی ہے، دوسری طرف اس کا ترجمہ لکھا ہوا ہے، لفظی ترجمہ. اچھا، اور رنگ میں ہے، یعنی یہاں بلو میں، آپ وہاں بلو میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا لفظ کا کیا معنی ہے. پھر ریڈ میں، بلو ریڈ 2 کلر میں انہوں نے ترجمہ کیا ہے. تو میں آپ کو جب پڑھاتا ہوں تو میں اصل میں اس سے جو ہے وہ ترجمہ سنا رہا ہوتا ہوں. آپ اس میں دیکھیں گے، میں اس کے ساتھ ساتھ پڑھتا جاؤں گا. ٹھیک ہے، تو ہم کون سی آیت پڑھ رہے ہیں اس وقت؟ آیت نمبر 29 ہمیں پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 29. یا ایھا الذین آمنو. ٹھیک ہے، یا ایھا الذین، اے ایمان والو. یا ایھا الذین، الذین کا مطلب ہوتا ہے لوگ، پیپل. ٹھیک ہے، اور آمنو کا مطلب ایمان والو. تو اے ایمان والو، اگر، ان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر. تتقوا اللہ، تتقو، متقی، تتقی، اس سے مراد ہوتا ہے ڈرنا. ٹھیک ہے، تقوی اختیار کرنا. ڈرنے سے مراد وہ والا ڈرنا نہیں، جن بھوت سے ڈرنا، بلکہ ناراضگی سے ڈرنا. تو یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ان تتقو، اگر تم ڈرتے رہو گے اللہ سے، یجعل، تو وہ تمہیں دے گا، لکم، تمہیں، فرقان، فرق کرنے کی صلاحیت، کسوٹی. اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو وہ تمہیں حق اور باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت دے گا. لفظ استعمال کیا ہے؟ فرقانہ. فرقانہ کا مطلب فرق کرنے کی صلاحیت. کس میں فرق کرنے کی صلاحیت؟ حق میں اور باطل میں، صحیح میں اور غلط میں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. تو اے ایمان والو، اگر تم ڈرتے رہو گے اللہ سے تو وہ تمہیں حق اور باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت عطا کرے گا. اور کیا کرے گا؟ وَيَكْفُرْ وَيُكَفِّرْ. ٹھیک ہے، وَيُكَفِّرْ، اور وہ دور کر دے گا، انکم، تم سے، سیئاتکم، تمہارے گناہ، اور وہ دور کر دے گا تم سے تمہارے گناہ. وَيَغْفِرْ، اور بخش دے گا، لکم، تمہارے قصور. تو اور دور کر دے گا تم سے تمہارے گناہ اور بخش دے گا تمہارے قصور. واللہ، اور اللہ تو، ذو الفضل العظیم، فضل عظیم کا مالک ہے. یہ آیت نمبر 29. ٹھیک ہے، اگر ہم اس کا رواں ترجمہ کرنے جائیں تو رواں ترجمہ بنے گا، ایمان والو، اگر تم خدا سے ڈرتے رہے تو وہ تمہارے لیے فرقان نمایاں کر دے گا. فرقان نمایاں کرنے کا مطلب حق اور باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت دے گا، اور تمہارے گناہ تم سے جھاڑ دے گا، اور تمہاری مغفرت فرمائے گا. حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑا فضل والا ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ تو دیکھیے، اصل میں جو بات چل رہی ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے، یعنی ہر معاملے میں، اب جو جنگیں ہوں گی، آگے جو معاملات ہوں گے، اس میں اگر تم ہر لمحہ، ہر بات، ہر چیز میں خدا کی ناراضگی سے ڈرو گے، خدا سے ڈرتے رہو گے، تو پھر خدا تمہارے اندر یہ صلاحیت پیدا کرے گا. ایک تو وہ تمہیں حق اور باطل میں تمیز کرنا سکھا دے گا. ہوتا یہی اصل میں، آدمی فیصلہ نہیں کر پاتا کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. دیکھو، اس کو ایسے سمجھو آپ کہ یہاں پر قریش کے ساتھ ٹاکرا ہو رہا ہے. قریش کون ہے؟ میں نے لاسٹ ٹائم آپ کو ایک کلاس میں یہ بتایا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ایک بیٹے اسحاق کو
جو ہے وہ ایک علاقے میں آباد کیا اور اسماعیل علیہ السلام کو وہ یہاں لے کر آیا. آپ کو یاد ہے وہ ہاجرہ کو لے آئے تھے یہاں پر بچے کے ساتھ, انہوں نے ریگستان میں چھوڑ دیا تھا. پھر ہم نے وہ واقعات پڑھے ہیں کہ وہ پانی کے لیے دوڑیں, ڈھونڈا, ادھر گئیں ادھر گئیں, بچے نے ایڑیاں رگڑیں, وہاں سے چشمہ پھوٹا, یہ ہم نے سب پڑھا ہے. وہ اسماعیل علیہ السلام تھے. تو اسماعیل علیہ السلام کو اپنے ایک بیٹے کو انہوں نے یہاں عرب کے اندر جو ہے وہ بسایا, اور ایک کو جو ہے وہ بیت المقدس کی سمت میں مصر کے اندر جو ہے وہ بسایا. تو اسحاق علیہ السلام کی جو نسل ہے اس میں تو بہت سارے پیغمبر آئے, لیکن اسماعیل علیہ السلام کے آگے جو ہے وہ پیغمبر کا سلسلہ نہیں ہوا. تو یہاں پر جو خانہ کعبہ تھا یہ دراصل پوری دنیا کے لیے توحید کا مرکز تھا. یعنی پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ کی جو نشانی ہوگی, جو مرکز ہوگا, جس کی طرف سب دیکھیں گے, وہ اللہ تعالیٰ نے کیا بنوایا دونوں سے, خانہ کعبہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی خانہ کعبہ کی تعمیر کی, اور وہ دعا کی کہ اللہ ہمارے نسلوں میں ایسے لوگ پیدا کر جو تیرے دین کو آگے لے کر چلیں. ٹھیک ہے. اچھا, اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آیا, یعنی سال بسال کم از کم 2500 سال تک, بلکہ اور بھی اس سے لے لیں آپ, کیونکہ ابراہیم علیہ السلام سے شروع کریں آپ تو یہاں تک 4 ساڑھے 4 5 ہزار سال بنتے ہیں. اس میں کوئی پیغمبر اس پورے قبیلوں میں اس پورے جگہ پر نہیں آیا. تو جو قریش کے لوگ تھے وہی دراصل اپنے آپ کو کیا سمجھتے تھے, وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سمجھتے تھے اپنے آپ کو, اور خانہ کعبہ کے ولی مانتے تھے کہ ہم تو خانہ کعبہ کے ولی ہیں. اور وہ خانہ کعبہ کی دیکھ بھال, اور پھر حج ہوتا تھا پوری دنیا سے, اس وقت بھی لوگ آتے تھے حج کرنے کے لیے, کیونکہ دوسری طرف جو پیغمبر چل رہے ہیں اور جو اسلام اور مسلمان ہو رہے ہیں, جو بعد میں یہودی کہلائے, عیسائی کہلائے, وہ سب حج کرنے آتے تھے یہاں پر. صحیح ہے. تو ان کو یہ فخر تھا کہ توحید کا جو مرکز ہے خدا کا زمین پر وہ ہمارے پاس ہے, اور اس بنیاد پر وہ اپنے آپ کو صحیح سمجھتے تھے. قریش اپنے آپ کو کیا سمجھتے تھے, صحیح. بھائی اگر ہم صحیح نہیں ہوتے تو یہ خانہ کعبہ ہمارے ہاتھ میں کیوں ہوتا. نیک, پرہیزگار, عبادت گزار, اللہ کے قریب, وہ سمجھتے تھے اپنے آپ کو. اچھا, اب وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مخالفت کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں, وہ ان کو غلط سمجھ رہے ہیں. اب قریش میں بڑے بڑے پڑھے لکھے سمجھدار لوگ ہیں, ابو جہل ہے, ابو لہب ہے, اور بے شمار لوگ ہیں, ابو سفیان ہیں. یہ سب وہ لوگ ہیں جن کا درجہ جو ہے یا جن کا جو رتبہ ہے معاشرے میں وہ سرداروں جیسا ہے. تو وہ سب کے سب اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے ہیں, صحیح, کہ ہم تو خانہ کعبہ کے خدمت گزار ہیں, اللہ تعالیٰ کے گھر تو ہمارے ہاتھ میں, ہم زیادہ اللہ کے قریب ہیں. اور یہ اب آ کے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں, تو یہ کیسے اللہ کے نبی ہو سکتے ہیں. یہ مسئلہ ان کے ساتھ بھی تھا. تو وہ اپنے آپ کو ٹھیک سمجھ رہے ہیں, غلط نہیں سمجھ رہے ہیں. ان کو کیا سمجھ رہے ہیں, غلط سمجھ. اچھا, وہ پھر دلائل دیتے ہیں بار بار نا, جب بھی بحث ہوتی ہے دو لوگوں کی تو دلائل دیتے ہیں کہ تم تھوڑی صحیح ہو, ہم ٹھیک ہیں, تم غلط ہو. تو اللہ تعالیٰ یہاں مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں کہ اگر تم خدا سے ڈرتے رہو گے تو وہ تمہیں ایک اہم ترین چیز سکھا دے گا خود بخود, اور وہ کیا ہوگا, فرقان. حق اور باطل کے اندر تم تمیز کر پاؤ گے, تم جان لو گے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. ٹھیک ہے. اور کیا کرے گا, تم سے تمہارے گناہ جھاڑ دے گا. ٹھیک ہے. تو یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو. اچھا جی, اگلی آیت ہم پڑھنے جا رہے ہیں اب, آیت نمبر 30. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ, اور جب یمکرو چالیں چل رہے تھے, مکر کر رہے تھے. یہ جو لفظ ہے یمکر, اس کا کیا مطلب ہے, مکاری کرنا, مکر. اور جب چالیں چل رہے تھے, بکا تمہارے خلاف, الذین وہ لوگ, کفروا جو کافر ہیں. اور جب وہ لوگ جو کافر ہیں تمہارے خلاف چالیں چل رہے تھے, لیثبتوک کہ تمہیں قید کر دیں, او یقتلوک یا پھر تمہیں قتل کر دیں, او یخرجوک یا پھر تمہیں جلا وطن کر دیں. تو اللہ تعالیٰ دیکھو پرانی بات بتا رہے ہیں
اور جب وہ لوگ چالیں چل رہے تھے تمہارے خلاف، جو لوگ کافر ہیں، کیا چالیں تھیں ان کی؟ یا تو تمہیں قید کر دیں. یہ قید کرنے کے لیے عربی میں کیا لفظ استعمال کیا ہے؟ لیُثبتو کا. دیکھ پا رہے ہیں آپ؟ اس کا کیا معنی ہے؟ قید کر دیں. او یقتلو کا. یقتلو قتل سے، قتل ہے اس میں لفظ. یا پھر تمہیں کیا کر دیں؟ قتل کر دیں. اور او یخرجو کا، یا تمہیں خارج کر دیں. خارج کرنے کا مطلب نکال دیں اپنے شہر سے. صحیح ہے. تو وہ یہ چالیں چل رہے تھے. وَيَمْكُرُونَ، وہ چل رہے تھے اپنی چالیں. وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اللہ چل رہا تھا اپنی چال. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ سب سے بہترین چال چلنے والا ہے. یہ واقعہ کون سا ہے؟ یعنی یہ جو دشمنی قریش کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، وہ وقت یاد کرو جب یہ سب گھر میں بیٹھ کر ایک پلان بنا رہے تھے. سارے قبیلے کے جو سردار تھے، آپ حیران ہوں گے کہ جب یہ فیصلہ کیا، میں نے کل بھی پچھلی کلاس میں بھی آپ کو سمجھائی تھی یہ بات، جب انہوں نے فیصلہ کیا کہ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اب باز آ ہی نہیں رہے ہیں اور ابو طالب سے بھی ان کا ٹاکرا ہو گیا، تو پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب ہم 3 کام کریں گے. یا تو انہیں قید کر دیں گے. 3 لفظ استعمال کیے نا. یا تو قید کر دیں گے، یا انہیں قتل کر دیں گے، یا پھر ان کو جلا وطن کر دیں گے. تو اب سوال یہ تھا کون کرے گا قتل، کیونکہ ایک آدمی کرے گا تو مسئلہ ہے. تو انہوں نے یہ کرا کہ ہر قبیلے سے ایک آدمی منتخب کیا، اور جو میٹنگ کر رہے تھے نا، اس میں ہر قبیلے کا ایک فرد تھا، تاکہ کسی ایک قبیلے پر الزام نہ آئے کہ بھائی ایسا انہوں نے کیا ہے. بلکہ پورے قریش میں جتنے قبیلے، قریش تو ایک بہت بڑا قوم تھی ایک، اس میں بے شمار قبیلے تھے. انہوں نے کیا کرا، اس میٹنگ کے اندر ہر قبیلے سے ایک فرد کو بلا کے اس میٹنگ کا حصہ کیا، اور وہاں انہوں نے یہ طے پایا کہ ہم پہلے کیا کریں گے، ان کو قید کرنے کی کوشش کریں گے. اگر وہ قید نہیں ہوئے تو انہیں قتل کر دیں گے. ٹھیک ہے، قید کر کے ان کو جلا وطن کریں گے. اور تیسری صورت آخری ہے کہ ان کو پھر قتل کر دیا جائے گا. یہ وہ چال پلان بنا رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہاں اس کی جو ہے وہ خبر دے رہے ہیں کہ ایک چال وہ چل رہے تھے، اور ایک چال کون چل رہا تھا؟ اللہ چل رہا تھا. اللہ نے کیا چال چلی؟ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سہولت سے، آسانی سے وہاں سے نکال لیا، اور مکے سے نکال کے کہاں پہنچا دیا؟ مدینے میں. تو اس کا جو رواں ترجمہ کیا ہے وہ یہ ہے. رواں ترجمہ: اس وقت کو یاد رکھو اے پیغمبر جب منکرین تمہارے معاملے میں سازش کر رہے تھے کہ تمہیں قید کر دیں، یا قتل کر ڈالیں، یا ملک سے نکال دیں. وہ یہ سازش کر رہے تھے، اور اللہ بھی اپنی تدبیریں کر رہا تھا. صحیح ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو عربی میں ترجمہ ہم کر رہے ہیں اس میں یہ کہ ایک چال وہ چل رہے تھے اور ایک چال، تو اللہ کے لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ چال چل رہا تھا یا وہ مکر کر رہا تھا ان کے ساتھ. تو اس کے لیے لفظ استعمال اردو والوں نے کیا ہے کہ وہ بھی اپنی تدبیریں، وہ بھی اپنے چال چل رہے تھے، اور اللہ بھی اپنی تدبیریں کر رہا تھا، اور اللہ بہترین تدبیر فرمانے والا ہے. یہ بات کلیئر ہو گئی؟ 2 آیتیں ہو گئیں. اب ہم چل رہے ہیں اگلی آیت کی طرف. اگلی آیت ہے آیت نمبر 31. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ. ٹھیک ہے. وَإِذْ، اور جب، تتلا کا مطلب ہوتا ہے تلاوت کرنا. علیہم، ان کے سامنے، جب ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے آیاتنا، ہماری آیتوں کی. قالو، تو وہ کہتے ہیں قد سمینا، ہاں ہم نے سن لیا ہے. ٹھیک ہے. آپ اگر ایک ایک لفظ پر غور کریں گے نا تو اردو جیسے لفظ ہیں اس کے اندر. وَإِذْ، اور جب، دوبارہ پڑھ رہا ہوں. وَإِذْ تتلا کا مطلب تلاوت کی جاتی ہے علیہم، ان کے سامنے، آیاتنا، ہماری آیتیں. قالو، تو کہتے ہیں. قالو کا لفظ جب بھی آئے گا اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ کہتے ہیں، بولتے ہیں. قد سمینا، کہ ہم نے سن لیا، سماعت میں آ گئی ہماری بات. ٹھیک ہے. لو نشاء، اگر ہم چاہیں، وہ کہہ رہے ہیں اگر ہم چاہیں، لقلنا، تو ہم بھی بنا سکتے ہیں، ہم بھی کہہ سکتے ہیں ایسی بات. مثل ہذہ، ایسی ہی باتیں. صحیح ہے. جب ان کے سامنے ہماری آیت پڑھ کے سنائی جاتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ ہم نے سن لیا، اور اگر ہم چاہیں تو ہم بھی تمہاری طرح کی ایسی آیتیں خود بنا سکتے ہیں.
ٹھیک ہے. ان ہاذا یہ اور کچھ نہیں ہے الا سوائے اس کے اساطیر الاولین پرانے لوگوں کے قصے ہیں. یہ تم باتیں آیتوں کی شکل میں ہمیں سنا رہے ہو یہ کچھ بھی نہیں ہے، صرف پرانے زمانے کے قصے ہیں. صحیح ہے. تو رواں ترجمہ کیا بنا اس کا؟ 31 آیت نمبر 31. یہ وہی لوگ ہیں کہ جب ان کو ہماری آیتیں سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا ہے، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسا ہی کلام پیش کریں. یہ تو وہی اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں. یہ بات کلیئر ہو گئی آپ کو؟ آیت نمبر ہم چل رہے ہیں اگلے 32 پر. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ اور یاد کرو جب کہا تھا ان کافروں نے کہ اے اللہ ان کان ھذا هو الحق، کہ اگر یہ قرآن واقعی سچا ہے، هو الحق حق کا مطلب سچا ہے، من عندک آپ کی طرف سے، فامطر علینا فامطر کا مطلب ہوتا ہے برسانا، علینا ہم پر برسا دو، ہجارہ کا مطلب ہوتا ہے پتھر. حجر اسود سنا ہے؟ حجر اسود، تو حجر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پتھر. ہجارہ پتھر برسا دو. من السمائی سما کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آسمان. من السمائی آسمان سے. ٹھیک ہے. ابھی اتنا یا پھر ہم پر لے آؤ بعذاب علیم دردناک عذاب. کیا مطلب ہوا؟ اور یاد کرو جب کہا تھا ان کافروں نے کہ اے اللہ اگر ہے یہ قرآن واقعی سچا تیری طرف سے تو ہم پہ آسمان سے پتھر برسا دے یا پھر ہم پہ عذاب علیم لیا. صحیح ہے. آپ سمجھ لیجئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے درمیان رہ گئے. ابھی تو یہاں آ گئے نا مدینے میں، لیکن اللہ تعالیٰ یاد کروا رہے ہیں. یاد کرو وہ بات کہ جب تم ان کے سامنے دین کی تبلیغ کرتے تھے، بات کرتے تھے تو یہ قرآن کو مانتے نہیں تھے. اور کیا کہتے تھے تمہارے سامنے کہ اگر یہ قرآن واقعی سچا ہے اور ہم کافر ہیں، ہم غلط ہیں، تو پھر ایک کام کرو، اللہ سے بولو کہ ہم پر آسمان سے پتھر برسائے یا ہمیں دردناک عذاب دے دے. قریش اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ صحیح. اور ان کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ اگر تم صحیح ہو، اگر یہ آیتیں صحیح ہیں، اگر یہ قرآن ہے، اگر یہ اللہ کا کلام ہے، تو ذرا اپنے اللہ سے یہ کہو کہ ہم پہ پتھر برسا دے آسمان سے. کیونکہ اللہ تو یہی کرتا ہے. جو ماننے والے نہیں ہوتے ان کے ساتھ کیا کرتا ہے اللہ؟ عذاب بھیجتا ہے. تو اپنے اللہ سے کہو کہ عذاب بھیج دے. یہ کون کہتا ہے؟ جو اپنے آپ کو کیا سمجھ رہا ہے؟ صحیح سمجھ رہا ہے. جو اپنے آپ کو غلط سمجھے گا وہ کبھی بھی نہیں کہے گا. وہ بولے گا بھائی یہ تو پتھر برس جائیں گے. لیکن ان کو اتنا یقین ہے کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ غلطی پر کھڑے ہیں اور ہم سب کہاں کھڑے ہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم سچے ہو، اگر تم صحیح ہو تو جاؤ جا کے اپنے خدا سے یہ کہو کہ ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے اور اپنا وہ دردناک عذاب جس کی تم خوشخبری دے رہے ہو، ہمیں بتا رہے ہو ہونے والا جاؤ اس کو بولو کہ ہم پہ عذاب نازل فرما دے. اچھا، اور عذاب نازل نہیں ہوا دوسرے دن، 5ویں دن، 8ویں دن، اگلے مہینے. تو اس بات پر اور پکے ہو گئے کہ اگر یہ خدا کے سچے رسول ہوتے تو کیا ہوتا؟ عذاب نازل ہو جاتا. عذاب بھی نازل نہیں ہوا. صحیح ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے. ہم لوگ یہ گمان ہے ان کو. اللہ تعالیٰ آگے کیا کہتے ہیں اگلی آیت میں دیکھیے. ٹھیک ہے. تو آیت نمبر 33 کا میں اگر آپ کو رواں ترجمہ سناؤں تو ہے، اور یاد کرو جب انہوں نے کہا تھا کہ خدایا اگر تیرے پاس سے یہی حق نازل ہوا ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا کوئی دردناک عذاب ہم پر لے آ. اس کے بعد اگلی آیت ہے آیت نمبر 32، نہیں ہوگی 33. وما کان اللہ، وما کانا لفظ واو جو ہوتا ہے نا اس کے معنی ہوتے ہیں اور وما کانا اور نہیں ہے اللہ، وما کان اللہ اور اللہ ایسا نہیں ہے، لیعذبہم اس میں لفظ ہے عین زے زال اور بے عذاب، لیعذبہم عذاب کہ عذاب نازل کرے، عذاب دے ان کو، وانتا جبکہ تم ان کے اندر موجود ہو، وانتا فیہم جبکہ تم ان میں موجود ہو. یعنی یہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اب جواب دے رہا ہے کہ تم نے اس وقت کہا تھا نا عذاب نازل کرو، ہم نے کیوں نہیں دیا تھا عذاب؟ اس لیے نہیں دیا تھا کہ تم ان کے درمیان موجود تھے. اللہ کا یہ طریقہ ہے کہ جب تک نبی موجود ہے، رسول موجود ہے قوم کے درمیان، وہ عذاب نازل نہیں کرے گا. عذاب کب نازل ہوتا ہے؟ جب نبی رسول اپنے
ایمان والوں کو لے کے ہجرت کر جائے تو پھر عذاب جو ہے وہ نازل ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں یہ بتا رہے ہیں، کیا بتا رہے ہیں؟ وما کان اللہ، اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ لیعذبہم، کہ وہ عذاب دے، وانت، جبکہ آپ موجود ہیں ان کے درمیان، فیہم، ان کے درمیان، وما کان اللہ معذبہم، اور نہیں اللہ دیتا عذاب، دینے والا نہیں ہے، وہم، جب تک ان لوگوں میں وہ نہ ہوں، یستغفرون، معافی مانگنے والے، استغفار کرنے والے۔ یعنی اللہ نے اپنا اصول بتا دیا کہ جب تک رسول آپ کے درمیان میں ہوگا عذاب نہیں آئے گا، اور جب تک کچھ لوگ موجود ہیں جو ابھی اللہ سے ڈرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، تو عذاب نہیں آئے گا۔ تو اللہ نے کون سا جواب دیا؟ اس سوال کا جواب جو قریش اس زمانے میں کرتے تھے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان تھے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ تم کہتے تھے نا، یاد کرو وہ وقت کہ جب تم کہتے تھے کہ اگر تم قرآن صحیح ہے، سچا ہے، تو اللہ ہم پر آسمان سے پتھر نازل فرما دے اور ہمیں جو ہے وہ عذاب علیم دے دے۔ تو ہم نے اس وقت وہ عذاب کیوں نہیں دیا تھا؟ کیونکہ رسول تمہارے درمیان میں موجود تھے، نمبر ایک، اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے تمہارے درمیان جو مغفرت چاہتے تھے، معافی چاہتے تھے۔ یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ اب میں اس کا رواں ترجمہ بتاتا ہوں۔ اللہ اس وقت تو ان کو عذاب دینے والا نہیں تھا جبکہ تم ان کے درمیان موجود تھے، اور نہ اس وقت عذاب دینے والا ہو سکتا ہے جبکہ یہ مغفرت چاہ رہے ہوں۔ یعنی ابھی حجت تمام نہیں ہوئی، ابھی کچھ لوگ ہیں جو مغفرت چاہ رہے ہیں، ابھی کچھ لوگ ہیں، ابھی خود نبی اور رسول جو ہے وہ لوگوں کے درمیان موجود ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تھی آیت نمبر 33۔ اب ہم جا رہے ہیں آیت نمبر 34 کا مطالعہ کرنے۔ وما لہم اللہ یعذبہم اللہ، وما لہم، اور اب کون سی بات ہے ان میں کہ اللہ، سوائے اس کے کہ یعذبہم، کہ عذاب دے اللہ ان کو۔ یعنی اب تو یہ باتیں دونوں کیا ہو گئیں؟ ختم۔ کون سی بات ختم ہو گئی؟ رسول بھی تمہارے درمیان سے نکل آیا، اور اب تمہارے درمیان وہ لوگ بھی مسلمان ہو کے اس طرف آ گئے جو مغفرت طلب کرتے تھے۔ تو یہ یہاں کہتے ہیں، اور اب کون سی ایسی بات ہے کہ اللہ عذاب نہ دے، ٹھیک ہے؟ وہم، جبکہ یسدون، روک رہے ہیں، رکاوٹ ڈال رہے ہیں، یسدون، وہ لوگ روک رہے ہیں، عن المسجد الحرام، مسجد الحرام میں جانے سے، صحیح ہے؟ تو اب کون سی ایسی بات ہے کہ ان کو عذاب نہ دے جبکہ یہ لوگ اب اس جگہ پر آ گئے کہ حج کرنے جانے سے بھی لوگوں کو روک رہے ہیں۔ وما کانوا اولیاءہ، حالانکہ وہ نہیں ہیں اس کے جائز متولی۔ یہاں اللہ تعالیٰ اب اسی بات کو بریک کر رہے ہیں کہ یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں خانہ کعبہ کی ولایت حاصل ہے، ہمیں خانہ کعبہ کے نگرانی حاصل ہے، ٹھیک ہے؟ اسی کو وہ صحیح سمجھتے تھے۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب عذاب سے ان پر کوئی بات ان کو روک نہیں سکتی، اس لیے کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اب پہلے تو یہ مخالفت کر رہے تھے، اور اب ساری دنیا کو حج کرنے آنے سے روک رہے ہیں، اگرچہ کہ یہ اس کے جائز متولی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آگے، ان نہیں ہے، ان اولیاء اللہ، نہیں ہے اس کے متولی سوائے متقون، اہل تقوی، اللہ سے ڈرنے والے۔ یعنی اس کے متولی تو صرف وہی ہوتے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں۔ یعنی خانہ کعبہ کے متولی اور انتظام کا جو اس وقت ذمہ داری قریش نے اپنے ہاتھ میں لے رکھی ہے، یہ اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ اس کے حقیقی جو متولی ہوں گے وہ تو وہی ہوں گے جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں، ٹھیک ہے؟ ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثریت اللہ اس بات سے بے خبر ہے۔ تو آیت نمبر 33 کے اندر جو بات فائنل کی اللہ تعالیٰ نے وہ کیا ہے، اس کو ہم رواں ترجمے میں پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن اب ان میں کیا ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے، سوال پوچھا اللہ نے، لیکن اب ان میں کیا ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے جبکہ یہ مسجد حرام سے روک رہے ہیں، درا حال یہ کہ یہ اس کے جائز متولی نہیں ہیں۔ اس کے جائز متولی تو صرف خدا سے ڈرنے والے ہی ہو سکتے ہیں، ہاں، مگر ان میں سے اکثر اس بات کو نہیں جانتے۔ یعنی وہ بات جو
قریش نے کسی زمانے میں کہی تھی کہ کیوں ہم پہ پتھروں کا عذاب نہیں آتا اور کیوں جو ہے وہ ہم پہ عذاب علیم کی خبریں جو تم سنا رہے ہو نہیں اللہ تعالیٰ دیتا، تو اللہ نے یہاں جواب دیا کہ بھائی اس لیے نہیں دیا تھا اس وقت کہ اس وقت رسول تمہارے درمیان تھے اور چند لوگ ایسے تھے جو اللہ سے ہر وقت مغفرت چاہتے تھے، اور اب کیوں نہ دیں تمہیں عذاب؟ اب تو یہ دونوں باتیں بھی ختم ہو گئیں اور ایک نئی بات بھی شروع ہو گئی، وہ کیا کہ تم اب آنے والے لوگوں کو حج سے روک رہے ہو، حالانکہ تم اس کے جائز متولی نہیں ہو۔ جائز متولی کون ہوتا ہے؟ جو اللہ سے ڈرتا ہے، اور تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو۔ تم میں سے بے شمار لوگ ہیں جو اس بات کو سمجھ نہیں رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے بولا ہے۔ کلیئر؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ، آپ جب قرآن کا مطالعہ کریں گے آپ حیران ہوں گے، اللہ دلائل دیتے ہیں، اسٹیبلش کرتے ہیں، بات سمجھاتے ہیں۔ صحیح ہے؟ ایسا ہی نہیں کہ بس دھڑام دھڑوم پھینکا مارا، ایسے نہیں ہے، دلائل دیتے ہیں، دلائل دے رہے ہیں کہ تمہارے دماغ میں یہ بات ہے کہ تم جو ہے وہ خانہ کعبہ کے متولی ہو تو تم بہت نیک اور پرہیزگار ہو، اصل میں تم متولی ہو ہی نہیں، کیونکہ خانہ کعبہ کی سنبھال اور دیکھ ریکھ کرنے کی ذمہ داری صرف ان لوگوں کی ہوتی ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اور تم اللہ سے ڈر ہی نہیں رہو۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک آیت ہم نے پڑھ لی۔ اگلی آیت، وما کانا، اور نہیں ہوتی ہے، صلاتہم، صلات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نماز۔ وما کانا صلاتہم، اور نہیں ہوتی ہے ان کی نماز، عند البیت، بیت اللہ کے پاس، الا، سوائے اس کے، مکاءن، مکاءن کا مطلب سیٹیاں بجانا، سیٹیاں بجانے کے طور پر، وتصدیتاً، اور تالیاں پیٹنے کے طور پر۔ صحیح ہے؟ یہ لوگ بھی نماز پڑھتے تھے جا کے، قریش کے جو لوگ تھے، جو برسوں سے نماز کا طریقہ ان کے ہاں چلا آ رہا تھا، ویسی نماز یہ بھی پڑھتے تھے۔ انہوں نے اس میں بدلاؤ کر کے ایسا ہو گیا تھا کہ وہ نماز کم ہو گئی تھی اور گانا بجانے کی چیزیں زیادہ ہو گئی تھیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تم نماز پڑھتے ہو نا، یہ نماز نہیں ہے، اس کے بجائے تمہارا صرف سیٹیاں بجانا ہے اور تالیاں پیٹنا ہے۔ تم تو وہ اصل میں اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہے ہیں نا، اب اللہ تعالیٰ اسٹیبلش کر رہے ہیں کہ ایک تو تم جائز متولی نہیں رہے کیونکہ تمہارے اندر سے خدا کا خوف ختم ہو گیا، نمبر ایک۔ نمبر دو، جو نماز تم پڑھ رہے ہو وہ نماز نہیں ہے، وہ صرف کیا ہے؟ تالیاں پیٹنا ہے اور سیٹیاں بجانا ہے۔ یعنی تم صرف ڈھنڈورا پیٹ رہے ہو، دکھاوا کر رہے ہو، جیسے انہوں نے کہا دکھاوا کر رہے ہو۔ صرف تالیاں پیٹنا اور سیٹیاں بجانے کی جگہ ہے تمہاری نماز، اس کے علاوہ اس کا کوئی جو ہے وہ اصل روح اس کی غائب ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور آگے لکھتے ہیں، فذوقوا العذاب، سو چکھو اب عذاب کا مزہ۔ اللہ نے اسٹیبلش کر کے کیا کہا؟ نہ تم متولی رہے، نہ اب تمہارے درمیان رسول ہے، نہ ہی مغفرت مانگنے والے ہو گئے، اور تمہاری نمازیں بھی اب وہ نمازیں ہی نہیں رہیں۔ کیا ہو گیا؟ وہ صرف سیٹیاں بجانا اور تالی پیٹنے کے برابر اس کی جگہ ہے۔ سو چکھو اب عذاب کا مزہ، یعنی یہ جو ہم نے جنگ بدر کے اندر تمہارے ساتھ کیا، یہ کیا ہے؟ عذاب کا مزہ ہے تمہارا، یہ اب چکھو عذاب کا مزہ۔ اور آگے کیا لکھتے ہیں؟ بما کنتم تکفرون، بدلے میں انکار حق کے جو تم کر رہے ہیں، یعنی یہ مزہ جو ہے عذاب کا، یہ اس وجہ سے ہے کہ تم حق کا انکار کر رہے ہو۔ تمہارے سامنے اگرچہ کہ حق آ گیا ہے لیکن تم کیا کر رہے ہو؟ اس کا انکار کیے جا رہے ہو۔ چلیے جی آگے، ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے حق کا انکار کیا، ینفقون، وہ خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مال، جو لوگ کفر کر رہے ہیں وہ اپنے مال بھی خرچ کرتے ہیں، لیصدوا، تاکہ روکیں لوگوں کو، عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے، فسینفقونہا، سو ابھی اور مال خرچ کرتے رہیں گے وہ، ثم، آخر کار، تکون، ہو جائیں گی ان کی کوششیں، حسرت، ان کے لیے حسرت بن جائیں گی، ثم یبلغون، اور وہ ان پر مغلوب بھی ہو جائیں گے، والذین کفروا الی جہنم یحشرون، اور وہ لوگ جنہوں نے حق کا انکار کیا جہنم کی طرف گھیر کر لائے جائیں گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ جو لوگ کافر ہیں وہ مال بھی خرچ کر رہے ہیں اپنے، کس لیے؟ اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے لوگوں کو،
اور ابھی خرچ نہیں کر رہے ہیں، ابھی اور بھی کرتے رہیں گے. صحیح ہے. یہاں تک کریں گے کہ ان کی ساری کوششیں آخری میں ان کے لیے حسرت بن جائیں گی اور وہ مغلوب ہو جائیں گے. یہ اصل میں بات یہ ہے کہ جس وقت ابو سفیان نے بھیجا تھا نا قاصد کہ بھئی میں یہاں سے آ رہا ہوں اور مجھے خطرہ ہے کہ مسلمان مجھے لوٹ لیں گے اور آپ میری مدد کے لیے آئیے لشکر لے کے، تو وہاں پر جو ہے نا سارے کفار بڑے جوش و خروش سے مذہبی جنگ سمجھ رہے تھے اس بات کو. وہ اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ مذہبی. وہ اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے جانشین. وہ اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ خانہ کعبہ کے متولی. تو انہوں نے اعلان کیا کہ مذہبی جنگ ہے ابھی ہماری، اور خوب لوگوں نے مال خرچ کیا ثواب کی نیت سے. ہزاروں روپے دیے، سونا دیا، چاندی دی، اس سے ہتھیار بناؤ، یہ کرو. مال خرچ کیا انہوں نے. کس لیے؟ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنے کے لیے کہ یہ جو ایک نئی قوم پیدا ہو گئی ہے مسلمان کے نام سے، ان کو ہم کیا کریں گے، آخری مارکا ہے یہ، آپ ان کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیں گے. یہ ان کا بیانیہ تھا. تو اللہ تعالیٰ یہاں ان کو یاد دہانی کرا رہے ہیں کہ جو کافر لوگ ہیں انہوں نے اپنے مال بھی بہت خرچ کیے ہیں. کس لیے؟ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے. اور ابھی نہیں، ابھی اور کریں گے یہ. صحیح ہے. مال خرچ کرتے رہیں گے. کب تک کریں گے مال خرچ؟ جب تک یہ بات ان کے لیے حسرت نہ بن جائے. آخری میں کیا ہوگا؟ حسرت کریں گے یہ ہوا کیا ہمارے ساتھ. ہم جس بات کو صحیح سمجھ رہے تھے ہم صحیح جگہ پہ نہیں تھے. اصل میں صحیح جگہ پہ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان کے لیے کیا بن جائے گی؟ یہ حسرت بن جائے گی. اور یبلغون کا مطلب وہ غالب آ جائیں گے. ہم لوگ یعنی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا گروپ ہے وہ غالب ہو جائے گا، یہ لوگ مغلوب ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اور آگے کیا لکھا ہے؟ آگے بڑی خطرناک لکھی ہے بات. والذین کفروا الی جہنم یحشرون، اور وہ لوگ جنہوں نے حق کا انکار کیا جہنم کی طرف گھیر کر لائے جائیں گے. یعنی دنیا کے اندر تو وہ مغلوب ہوئیں گے اور آخرت میں کیا ہوگا؟ ان کو گھیر گھیر کے کہاں لے کے جایا جائے گا؟ جہنم کی طرف. اور دیکھیے جہنم مرنے کے بعد ہی شروع ہو جاتی ہے. یعنی جو لوگ بالکل فائنل ہوتے ہیں کہ ان کا کچھ نہیں ہو سکتا، زندگی انہوں نے ہر وقت حق کے خلاف کھڑے ہو کر گزاری ہے، تو جہاں سے ان کو قتل کیا گیا ان کی زندگی گئی، وہیں سے ان کا حساب کتاب شروع، اور وہ جہنم کے اندر پہنچا دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جو نیک ترین لوگ ہوتے ہیں جیسے شہداء ہیں، اولیاء ہیں، انبیاء اکرام ہیں، ان کے وفات کے فوراً بعد وہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ جنت میں چلے جاتے ہیں. بشارت اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. رہ جاتے ہیں ہمارے آپ کے جیسے جو بیچ میں ہیں. صحیح ہے. جن کا بھی حساب ہونا باقی ہے، جن کے ابھی اعمال کاؤنٹ ہو رہے ہیں، جن کا فیصلہ نہیں ہوا کہ جنت میں جائیں گے یا، تو پھر ان کو جو ہے وہ ڈال دیا جاتا ہے قبر کے اندر. قبر سے مراد ایک یہ والی قبر ہوتی ہے زمین کے اندر، ایک اور قبر ہوتی ہے جسے کیا کہتے ہیں؟ ایک لفظ ہے، میں میری ذہن میں آئے گا تو بتاؤں گا آپ کو. ٹھیک ہے. وہ اس جگہ پہ رکھ دیا جاتا ہے، ہمیں سلا دیا جاتا ہے، اور پھر ہمارے یہاں سے جو اعمال ہوتے ہیں، ہم نے جو کام کیے ہوتے ہیں اس کے نتیجے میں جو ثواب ملتا ہے وہ ہمیں وہاں پہنچ رہا ہوتا ہے. تو وہ پھر بعد میں اٹھیں گے حشر کے میدان. اس کے بعد جناب اگلا ہم نے کہاں تک پڑھنے کا کہا ہے؟ تو میں دوبارہ سے اس کو 36ویں آیت میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی. کیا جن لوگوں نے کفر کا یہ رویہ اختیار کر رکھا ہے وہ اپنے مال خدا کی راہ سے روکنے کے لیے خرچ کر رہے ہیں، سو وہ آگے بھی خرچ کرتے رہیں گے، پھر یہ ان کے لیے حسرت بن جائے گا، پھر مغلوب ہوں گے، اور جو اسی طرح منکر رہیں گے ان سب کو جمع کر کے جہنم کی طرف ہانک دیا جائے گا. اس کے بعد آخری آیت جو آج کے لیے ہم پڑھیں گے 37ویں آیت، لیمیز اللہ الخبیث، تاکہ چھانٹ کر الگ کرے اللہ خبیث گندگی کو، من الطیب پاکیزگی سے. اللہ تعالیٰ چھانٹ کر الگ کر دے، گندگی کو الگ کر دے اور پاکیزگی کو الگ کر دے. آپ کو پتہ ہے نا پاکیزہ لوگ کہاں جائیں گے؟ جنت میں. اور خبیث لوگ کہاں جائیں گے؟ جہنم میں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بولا تاکہ چھانٹ کر الگ کرے اللہ گندگی کو من الطیب پاکیزگی سے،
وَيَجْعَلْ اور ڈالتا چلا جائے الخبیثہ بعضہ گندگی کو ایک دوسرے کے اوپر، علی بعضین ایک دوسرے کے اوپر، فَيَرْكُمُهُ ڈھیر لگا دے، ڈھیری بنا دے، گندگی کو ایک دوسرے پہ ڈالے، 1 2 3 3 5 ایسے، اور کیا بنا دے؟ ڈھیر بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا، اس مثال دی ہے، ان سب کا ڈھیر بنا دے، جمیعہ ان سب کا ڈھیر بنا دے، فَيَجْعَلُهُ اور پھر جھونک دے ان سب کو، فی جہنم جہنم میں، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، ہم الخاسرون جو گھاٹا اٹھانے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ بس وقت آ گیا ہے کہ خبیث کو اور طیب کو الگ الگ کرے گا، اور خبیث لوگوں کو ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر ایک کر کے کیا کرے گا؟ ڈھیر بنا دے گا، اور اس ڈھیر کو اٹھا کے جہنم میں جھونک دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بڑی تمثیل بیان کی ہے، جیسے ہم کچرا جلاتے ہیں، صحیح ہے، کچرا پہلے سارا کیا کرتے ہیں؟ جمع کرتے ہیں، پھر اس کو تیلی دکھاتے ہیں۔ اچھا، ایک کچرا جو جلتا ہے، وہ جو خود جلتا ہے نا، وہ خود نہیں جلتا، وہ خود بھی جلتا ہے، دوسروں کو بھی جلاتا ہے۔ ڈھیر لگانے کا کیا مطلب ہے؟ کہ جب ڈھیر بنے گا نا، تو یہی لوگ جو ایک دوسرے کو اچھا سمجھ رہے تھے، جو ایک دوسرے کو مدد دے رہے تھے، اب ایک دوسرے کو جلانے میں بھی کیا کریں گے؟ ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ان خبیثوں کو ڈھیر بنائے گا، پہلے جمع کرے گا، پھر ڈھیر بنائے گا، اور ڈھیر بنا کے ان کو جھونک دے گا، کس کے اندر؟ جہنم کے اندر۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کا نقشہ کھینچا ہے۔ اور یہاں سے ایک بات اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو طیب لوگ ہیں ان کو الگ کرے گا، یعنی طیب جو پاکیزہ لوگ ہیں ان کی رہنے کی جگہ جنت ہوگی، اور جو خبیث لوگ ہیں، جو ناپاک ہیں، خبیث سے مراد یہاں ناپاک ہیں، اندر کے والے بھی ناپاک اور باہر والے بھی ناپاک، ان کو اللہ تعالیٰ، لیکن یہ جو پورا بیانیہ چل رہا ہے، یہ تو قریش کے ساتھ بات ہو رہی ہے، صحیح ہے، یہ جو بات ہے وہ قریش کے لیے انہوں نے بیان کی کہ ان لوگوں نے بہت جو ہے وہ پیسہ بھی خرچ کر لیا، مسلمانوں کو روکنے کی بہت کوشش بھی کر لی، دعوے بھی ان کے بہت تھے کہ بھئی یہی لوگ صحیح ہیں، صحیح ہے، اگر تم صحیح ہو تو آسمان سے پتھر برسا دو ہمارے اوپر، ٹھیک ہے، اور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ یہ خانہ کعبہ کے متولی ہیں تو یہ بچ جائیں گے، صحیح ہے، نمازیں بھی ان کی اب وہ نہیں رہیں جو پہلے والی تھی، خدا کا خوف بھی ان کے اندر سے ختم ہو گیا، سب چیزیں ختم ہو گیا، اب چکھو عذاب کا مزہ۔ یہ جو جنگ بدر ہو رہی ہے، اب بس اس کے بعد یہ پہلی قسط ہے، جنگ بدر پہلی قسط ہے، اس کے بعد اب کیا شروع ہو گئی؟ اب مار شروع ہو گئی، وقتاً فوقتاً تم میں مار پڑتی چلی جائے گی، یہاں تک کہ تم مغلوب ہو جاؤ گے، غالب آ جاؤ گے، اور جتنے لوگ اس میں بیچ میں مریں گے ان میں سے اللہ تعالیٰ طیب کو الگ کریں گے اور خبیث کو الگ کریں گے، اور خبیث کی ڈھیری بنائیں گے، اور ڈھیری بنا کے سب کو جہنم میں جھونک دیں گے۔ یہ تھا اس پورے کا بیان، ٹھیک ہے جی۔ تو آج ہم نے آیت نمبر 29 سے لے کے آیت نمبر 37 تک پڑھی۔ میں ایک بار ترجمہ آپ کو اور پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ اس لیے کہ اپنی جنت کے لیے اللہ پاک سے ناپاک کو الگ کرے، اور ناپاک کو ایک دوسرے پر رکھ کر سب کا ڈھیر بنائے، پھر اس ڈھیر کو جہنم میں جھونک دے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہی لوگ نامراد ہونے والے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو آج کے پورے سبق کے اندر اگر آپ ایک خلاصے کی نظر ڈالیں تو کیا خلاصہ نکلے گا؟ کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا؟ پہلی جو 2 آیتیں اس میں کیا ہے بتائیے؟ پہلی جو 2 آیتیں ہیں اس میں یعنی 29 اور 30، ان 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو تمہارے لیے کیا کرے گا؟ فرقان مہیا کر دے گا تمہیں، یعنی صحیح اور غلط کی پہچان تم میں ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہ یاد دلائی بات کہ وہ جو منکرین تمہارے خلاف سازش کر رہے تھے، کیا سازش کر رہے تھے؟ تین باتیں کر دی تھیں انہوں نے، یا تو تمہیں قید کر لیں گے، یا تمہیں قتل کر دیں گے، یا تمہیں باہر نکال دیں گے، تو وہ سازش کر رہے تھے تمہارے خلاف، ٹھیک ہے۔ اور اللہ بھی جو ہے وہ پلان کر رہا تھا اپنا، اور اللہ بہترین پلان کرنے والا ہے۔ ان 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ والی بات کہی۔ اس کے بعد جو اگلی آیتیں ہیں 31 سے لے کے 35 تک، اس میں اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے وہ ان لوگوں کے بارے میں بتایا کہ جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھ کے سنائی جاتی ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ہم نے سن لی
اور یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، جیسی تم آیتیں بتا رہے ہو ہم بھی بنا سکتے ہیں ایسی آیتیں، یہ کچھ اور نہیں ہے، وہ پرانے زمانے کے قصے کہانیاں تم بتا رہے ہو، ہم بھی اس طرح کی قصے کہانیاں بتا سکتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اور پھر کہا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے تھے کہ اگر تم سچے ہو تو ہمارے اوپر سے جو ہے وہ پتھروں کی بارش برسا دو، ہمارے اوپر عذاب علیم لے آؤ۔ یہ کون کہتا ہے؟ جو خود کو اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ صحیح، تو وہ اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہے تھے اور ان کو غلط سمجھ رہے تھے۔ پھر اللہ نے اس کا جواب دیا کہ ہم نے اس وقت عذاب کیوں نہیں دیا، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول جو ہیں وہ ان کے درمیان ہیں، اور دوسری بات یہ کہ ان لوگوں میں ابھی چند لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، مغفرت چاہ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ وہ جب تک کہ یہ دو باتیں ہوتی ہیں وہ عذاب نہیں دیتے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا اب ان کے پاس عذاب کے لیے کچھ نہیں بچا، یعنی اب تو عذاب آوے ہی آوے، کیوں؟ کیونکہ محمد بھی ان کے پاس نہیں ہے، صحیح ہے، مغفرت کرنے والے لوگ جو چاہ رہے ہیں وہ بھی نہیں ہیں، اور پھر ایک کام انہوں نے اور شروع کر دیا ہے، وہ کیا؟ کہ خدا کے راستے سے روک رہے ہیں ان لوگوں کو جو حج پہ آنے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ متولی سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ جائز متولی کون ہوتا ہے؟ جو خدا سے ڈرتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اکثر لوگ ان کو جانتے نہیں ہیں، اور اپنی نمازوں کے بارے میں یہ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نمازی ہیں، اصل میں یہ نماز نہیں پڑھ رہے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ ان کی نمازیں بالکل ایسے ہیں جیسے تالیاں بجا رہے ہیں اور سیٹیاں بجا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اب چکھو عذاب کا مزہ، ٹھیک ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے بولا کہ ان میں سے چند لوگ ایسے ہیں جو پیسے بھی خرچ کر رہے ہیں، کس لیے پیسے خرچ کر رہے ہیں؟ لوگوں کو خدا کے راستے سے روکنے کے لیے، اور ابھی خرچ نہیں کر رہے ہیں، ابھی بند نہیں کریں گے، ابھی اور کریں گے، کرتے جائیں گے یہاں تک کہ یہ خرچہ کرنا ان کے لیے کیا بن جائے گا؟ حسرت بن جائے گا، اور یہ مغلوب ہو جائیں گے، اللہ ان کے اوپر غالب آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور پھر اللہ کیا کرے گا؟ پھر اللہ طیب کو اور خبائث کو الگ کرے گا، اپنی جنت کے لیے طیب کو الگ کرے گا، اور خبائث کو پھر ایک دوسرے کے اوپر گڈی بنائے گا، طے بہ طے لگائے گا، اور لگا کے پھر ان کو اٹھا کے جہنم میں جھونک دے گا، ٹھیک ہے؟ چلیں اوکے، اللہ حافظ۔